تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا ارشاد آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجموع الزوائد کی یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 17,022۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم صبح و شام اپنا ورد، اپنا وظیفہ درود پاک کو بنا لیں۔ اٹھتے ہیں تو درود پاک ہو، چلیں تو درود پاک ہو، بیٹھیں تو درود پاک ہو، کہیں فری وقت ملتا ہے، تھوڑا سا خالی وقت ہو، کاش کہ ہمارے پاس تسبیح ہو، ہم اس کو نکال کر بیٹھ جائیں، درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں انگلیوں کے پورے عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ آپ ان کے اوپر بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا استعمال ایک بہترین یہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگلیوں کے پورے کیوں ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ درود پاک پڑھنے کے لیے ہے، ایک عاشق کا اپنا جواب۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو پورے بنائے گئے ہیں ہمارے 15 تقریباً یہ ہوتے ہیں انگلی میں، تو آپ 15 مرتبہ درود پاک ایک بار اپنے ہاتھ سے پڑھ سکتے ہیں، دوسرے ہاتھ کے اندر بھی ہے۔ پھر تو یوں اچھے انداز سے آپ جس طرح زیادہ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک نئی صبح پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان رہیں گے۔ ہمارے ساتھ آپ نے آخر تک رہنا ہے اور پروگرام میں برکتیں حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ إن ناشئة الليل
أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سورہ مزمل کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ یہ پارہ نمبر 29 کی ایک بڑی ہی پیاری منفرد شاندار عظیم صورت ہے، اور اگر آپ چاہیں کہ اس کا ترجمہ بھی آپ سنیں، اس کی تفسیر بھی سنیں، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کا جو مکتبۃ المدینہ جو ادارہ ہے وہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو تفسیر ملے گی قرآن پاک کی آسان اردو میں۔ تفسیر صراط الجنان 10 جلدوں میں ہے ماشاءاللہ۔ 10ویں جلد میں سورہ مزمل کی تفسیر بھی بیان کی گئی ہے۔ تو نہ صرف سورہ مزمل بلکہ پورا ہی قرآن کریم اگر ہم ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں پتہ چلے گا کہ ہمارے رب عز و جل نے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو روزانہ ہی گھروں کے اندر اگر یہ سلسلہ ہو، دعوت اسلامی کا ایک 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام بھی ہے کہ بعد فجر تفسیر کا حلقہ، تو گھر کے اندر بھی اگر یہ سلسلہ ہو، روزانہ ہی کچھ نہ کچھ آیتیں ہم گھر کے اندر تلاوت کریں، اس کا ترجمہ بیان کریں دیکھ کر جو تفسیر ہے اس سے، اور پھر اس کی تفسیر جو ہے بیان کریں، انشاءاللہ قرآن کریم ہماری سمجھ میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور دم
غم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر غم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا میرے دل سے دل جاتا داغ فرقت طیبہ میرے دل سے دل جاتا داغ فرقت طیبہ میرے دل سے دل جاتا داغ فرقت طیبہ طیبہ میرے دل سے دل جاتا داغ فرقت طیبہ طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ میں ہی مل جاتا جاتا طیبہ میں فنا ہو کر مل جاتا جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں ہاں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے لگے کر موت سے گلے لگے کر زندگی سے مل جاتا جاتا موت سے گلے لگے کر زندگی سے مل جاتا جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی اور دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی اس کی سبز رنگت سے اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا جاتا ان کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا
فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ مجھے دیے صدمے، ہاں فرقت مدینہ نے وہ مجھے دیے صدمے، کوہ پر اگر پڑتے، کوہ پر اگر پڑتے، کوہ بھی تو ہل جاتا جاتا، کوہ پر اگر پڑتے، کوہ بھی تو ہل جاتا جاتا، کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور میرے دل میں بس جاتا جلوہ زار طیبہ کا، میرے دل میں بس جاتا جلوہ زار طیبہ کا، داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ، پھول بن کے کھل جاتا جاتا، داغ فرقت طیبہ، پھول بن کے کھل جاتا جاتا، کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس، سائل در اقدس، کیسے منفعل جاتا جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا جاتا، کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، بڑا ہی پیارا زبردست کلام حضور تاج الشریعہ فخر اظہر نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی اختر رضا خان قادری ازہری نوری رضوی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ماشاء اللہ الرحمن پیش کیا گیا۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ اللہ پاک اس کلام کے طفیل، اس کلام کی برکت سے اللہ میں بار بار دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با ادب بازوق حاضری سے مشرف فرمائے۔ مزید بھی آپ کو کلام سنائیں گے۔ آپ ہمارے نعت خوان سے کچھ کلام مزید سننا چاہتے ہیں، اپنے فیوریٹ کلام سننا چاہتے ہیں، تو ہمارا نمبر آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسکرین پر 8286252626، اسے اپنے پاس سیو کر لیجئے۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے ہمارے چینل کا۔ آپ اس پر اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں، اپنی وائس آپ چاہیں تو بھیجیں، اپنے چھوٹے بچوں کی وائس چاہیں تو آپ بھیجیں، انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کی وائس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی آپ چاہیں تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اپنی فرمائش کے حوالے سے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو بھی آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں تو ہم سے اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو اور آپ کی طرف سے آنے والے میسیجز کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اگر آپ کنٹینیو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ ہم روزانہ ہی
کوشش کرتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہو, ایک نیا ٹاپک ہو, بہت ساری معلومات, تاکہ اس پروگرام کے ذریعے سے جہاں آپ کو نعتیں ہم سناتے ہیں تو فقط نعت ہی تک محدود نہ ہو, بلکہ نعت کے ساتھ ساتھ مزید کچھ علم دین کی باتیں بھی ہوں. اور یہی ظاہر ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نعت پڑھنے والے بھی ہوں اور علم دین حاصل کرنے والے بھی ہوں. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ الرحمن, برکتیں ملیں گی. نبی پاک کی نعت بھی ہو, اور نبی پاک کا جو مقصد ہے دنیا میں تشریف لانے کا, بعثت معلما, فرماتے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا. نبی پاک ہمیں تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں, علم سکھانے کے لیے آئے ہیں. تو جو علم سیکھنا ہمارا مقصد ہے, نبی پاک سکھانے کے لیے آئے اور ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو یوں اس انداز سے آپ علم دین بھی اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ بہت سارا سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو یوں اس مقصد کے تحت آپ پروگرام میں بیٹھیں گے, مجھے امید ہے کہ بہت کچھ آپ سیکھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وعدے کی پابندی. اس مشکل ترین حالات میں جہاں ہر طرف ہڑبڑی مچی ہوئی ہے, ہر طرف آپ دیکھیں لوٹ مار مچی ہوئی ہے, ہر طرف اس معاشرے کے اندر, اس دور کے اندر آپ اگر غور کریں گے, ذرا آپ باریک بینی کے ساتھ توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے. وعدہ نبھانا مشکل ترین کام ہو گیا ہے. لوگ وعدہ کرنے کو تو بڑے تل جاتے ہیں, اور صرف وعدے نہیں کرتے بلکہ اب تو اس حد تک بڑھ گئے لوگ کہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں. صاحب, لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ خدا کی قسم میں آپ کا یہ کام کر دوں گا, خدا کی قسم آپ مجھے قرضہ دے دیجئے میں آپ کو اتنے دن میں لوٹا دوں گا. قسم کھا جاتے ہیں, لیکن پھر وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں. ایک تو تھا وعدہ, پھر وعدے کے اوپر مزید قسم کھا کے اس کو اور پختہ کر لیا. اب خدا کی قسم بھی کھا جاتے ہیں, اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ کیا سب چلتا ہے, کون کس کو دیکھنے والا ہے, کیا پوچھنے والا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں سلسلہ چل پڑا ہے, جس کو دیکھو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم کھا جاتا ہے, اس کی بڑی ہی وعیدیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کی پاسداری اور وعدے کی پابندی کرنے کے حوالے سے اپنے کلام پاک میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. ترجمہ کنز ایمان, اور عہد پورا کرو, بے شک عہد سے سوال ہونا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے پارہ 18 سورۃ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مومنین کے کچھ اوصاف بیان فرمائے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم, پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے کئی سارے اوصاف بیان فرمائے ان مومنین کے جو فلاح پا گئے, جو کامیاب ہو گئے. انہی اوصاف میں ایک وصف اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا, والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. پھر آگے فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فلاح بھی پائی ان لوگوں نے, ان کو مزید کیا کیا انعامات ملیں گے. اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں, یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. تو وعدے کی پابندی کرنے والوں کو اس قدر انعام اور اس قدر برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وعدوں کی جو ہے پابندی کریں. اللہ ہم سب کو وعدے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وعدے کی پابندی کے حوالے سے میں سب سے پہلے مظفر بھائی کی جانب بڑھوں گا, کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے, اور اس کی طرف توجہ بھی لوگوں کی آج نہیں ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے اس کے متعلق اپنا ذہن ہمیں بنانا چاہیے. اور یہ وعدے کی پاسداری جو ہے آج سے نہیں بلکہ برسوں سے چلتی آ رہی ہے. تاریخ میں اس کے واقعات ملتے ہیں, اور جو لوگ وعدہ نبھانے میں جو ہے مشہور ہوئے تو زمانہ بھی ان کو یاد رکھتا ہے. سبحان اللہ. تاریخ کے اوراق پر ان کے واقعات جو ہے سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں. ایک واقعہ میں بھی پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے. کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے الحمدللہ, دین و دنیا کی انوکھی باتیں. تو یہ ناظرین بھی حاصل کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ کتاب, اس کے اندر ایسی بہت ساری باتیں ہیں. تو اس میں صفحہ نمبر 459 پر ایک واقعہ درج ہے کہ نعمان بن منظر نامی ایک عرب کا بادشاہ تھا. اور اب بادشاہ ہوتا ہے, جو چاہے بنا دے, جو کہہ دے وہ دستور, جو کہہ دے وہ قانون. اس نے ایسا ایک قانون بنایا تھا, سال کے 2 دن ایسے رکھے تھے. ایک دن ایسا رکھا تھا کہ جس دن
جو شخص مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرے گا، میرے سامنے جو شخص آئے گا تو اس کو میں انعام و اکرام دوں گا. تو لوگوں کے لیے بھی خوشی کا باعث تھا. لوگ دیکھتے تھے کہ بھائی کون خوش نصیب اس سے مل لیتا ہے تو اس کو انعام و اکرام مل جائے گا. لیکن ایک دن اس نے ایسا بھی رکھا تھا کہ آج کا دن ایسا ہے کہ اس دن اگر کوئی میرے سامنے آیا، جو سب سے پہلے میرے سامنے آئے گا نا، اس شخص کو مار دیا جائے گا، اب اس کی جان چلی جائے گی. تو یہ ظاہر بڑا جو ہے خطرناک معاملہ تھا. تو خیر اس طرح کا معاملہ چلتا رہا. اور بادشاہ کو کون روک سکتا ہے؟ بادشاہ ان کا اپنا انداز، اپنا معاملہ ہوتا ہے، ساری حکومت اور سب جو ہے فرما روا ہوتے ہیں وہ. تو اب ایک شخص اس کی رعایا میں بڑا مفلوق الحال تھا، بڑا پریشان تھا. گھر میں فاقے ہیں، بچے پریشان ہیں، بھوک سے پریشان ہو کر اور گھر والوں کے کچھ انتظام کے لیے وہ باہر نکلا. اب باہر نکلا تو اسے یاد نہیں تھا وہی دن تھا جس دن مطلب جو بادشاہ کو ملتا تو پھر وہ مار دیا جاتا. اب وہ جیسے باہر نکلا نا تو بادشاہ کو سامنے جو ہے اس نے پایا، اور اب جو ہے اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اب میری جان جانے والی ہے. اب اس نے جو ہے نا بادشاہ سے یہ کہا کہ اب میری جان تو جانے والی ہے، مجھے یقین ہو گیا، لیکن آپ چاہے مجھے بالکل ابھی فوراً جو ہے مار دے، یا دن کے آخری حصے میں، دن کے ختم ہونے کے وقت جو ہے آپ چاہے میری جان لے لیں. اگر آپ مجھے تھوڑی مہلت دے دیں گے نا تو میرے گھر والے جو ہے نا پریشان ہیں، گھر والے بھوکے ہیں، میں کچھ دیر کے لیے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، دیگر جو ہے کچھ اپنے کام وہ یہ کر اور پھر میں واپس آ جاؤں گا آپ کے پاس اپنی جان دینے کے لیے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم واپس آؤ گے؟ جان دینے کی بات ہے، کوئی انعام لینے کی بات ہوگی تو آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی آج مطلب کچھ ملنا ہے یا کچھ اہم چیز رکھی ہوئی تو آدمی آئے گا. یہاں تو آنے والے کو جان دینی پڑے گی. تو ایک بار میں نے چھوڑ دیا تو تم واپس کیسے آؤ گے؟ اور کون تمہاری ضمانت دیتا ہے، کون تمہاری گارنٹی دیتا ہے؟ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، بعض لوگ گارنٹر بنتے ہیں. کوئی قرض لیتا ہے یا کوئی کسی کو رکھتا ہے تو بھائی اس کی کون گارنٹی دے گا، یہ کوئی چوری نہیں کرے گا، یہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، یا یہ رقم دے رہا ہے رقم واپس کرے گا. آج بھی لوگ جو ہے گارنٹر بنتے ہیں، اور پھر اگر وہ لوگ انہوں نے رقم نہیں ادا کری تو اس گارنٹر کو جو ہے نا اپنے پاس سے وہ رقم جو ہے اس کی بھرپائی کرنی ہوتی ہے. تو ایک شخص کی طرف جو ہے اس شخص نے نظر کی جو بادشاہ کا مصاحب تھا کہ یہ جو ہے شریک بن عدی، یہ میرے جو ہے نا ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا میری طرف سے ضمانت دے دیجئے کہ میں واپس آؤں گا، ضرور واپس آؤں گا. اب وہ بھی پہچانتا نہیں تھا، بادشاہ کا مصاحب تھا لیکن نہیں جانتا تھا کہ کون شخص ہے. لیکن اس نے یہ سوچ کر کہ اتنی ریکویسٹ کر رہا ہے اور یہ بھی سچا ہوگا اور یہ آ جائے گا، ایک بھروسہ کرتے ہوئے نا ضمانت دے دی کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ شخص واپس آ جائے گا. اب بادشاہ نے وقت گزرتا رہا، دوپہر ہو گئی، ایک پہر گزر گیا، پھر ہوتے ہوتے شام کا وقت قریب آنے لگا. تو بادشاہ نے کہا اگر وہ شخص واپس نہیں آیا نا تو پھر اب تمہیں اس کی جگہ مار دیا جائے گا. اب یہ کتنی بڑی مطلب دل گردے کی بات تھی کہ ایسی جگہ جو ہے ضمانت بھی دینا. لیکن جو ہے وہ شخص وقت قریب آنے لگتا ہے نا تو اب وہ بادشاہ بھی کہتا ہے کہ وہ شخص تو آیا نہیں، اب اس کی جگہ جو ہے تمہیں مارا جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نا دور ایک شخص نظر آ رہا ہے آتا ہوا، شاید یہی وہ ہو، قبیلے رے سے طے سے اس کا تعلق تھا، شاید یہ وہی شخص ہے یہ جو آ رہا ہے. آپ رک جائیے، دیکھ لیجئے، اگر یہ وہی شخص ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں حاضر ہوں. صحیح. تو وہ شخص پہنچتا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی شخص تھا. وہی شخص تھا، اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے وہ آ گیا. اب جب وہ آ گیا تو بادشاہ جو ہے نا بڑا متاثر ہوا، اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تو یہاں جان دینے کے لیے واپس آ گیا، اور کیا بات تجھے، کس بات نے تجھے ابھارا اس پر؟ یہاں سے بچ کے نکل گیا تھا، آج کوئی کہیں سے بچ جائے یا فرار کا معاملہ، آج تو لوگ مطلب رقم بھی لے کے لوگوں کی نکل جاتے ہیں، یا کسی کوئی چیز اٹھا لی نکل جاتے ہیں. کسی بھی معاملے میں ان کو فرار کا موقع ملا نا، دوبارہ پلٹ کے بھائی یہاں سے ایک بار نکل جاؤ، پھر کون آتا ہے یہاں پر. لیکن اس نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اور اپنی جگہ کسی کو ضمانت جو ہے، کسی کو ضامن بنا کر جو ہے وہاں سے گیا تھا کہ یہ میری ضمانت دینے والے ہیں. اس کو یہ بھی احساس تھا کہ اگر میں نہیں گیا، پہلے تو وعدہ خلافی ہوگی، دوسرا میری جگہ جو ہے نا ایک بے قصور مارا جائے گا، اور پھر آگے چل کے نہ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی کسی کی ضمانت نہ دے، کوئی کسی پر بھروسہ نہ کرے. تو وہ یہ ساری باتیں لے کر جو ہے ذہن میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو وعدہ پورا کرنا ہے نا، اور یہ اس طرح کا معاملہ کرنا،
یہ میرے دین کے اندر داخل ہے، میرا دین ہے یہ. سبحان اللہ. تو بادشاہ بڑا متاثر ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں نے، تم نے جو ہے نا ایفائے عہد کی نا مثال انتہا کر دی، تم نے وعدے کی پاسداری کی تم نے انتہا کر دی. اور وہ اپنے مصاحب کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے احسان و مروت کی جو انتہا کر دی، کہ ایسا کوئی کسی کے ساتھ احسان بھلائی مروت سے پیش نہیں آتا ہے. تو تم دونوں کی وجہ سے آج سے میں یہ رسمی ختم کرتا ہوں. واہ واہ کیا بات. اب تک میں جو کسی کو مار دیا کرتا تھا، میری طبیعت میں مزاج میں تھا یہ کہ بھائی لیکن یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے، اور آج تم دونوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے نا کہ اس وجہ سے میں اس رسم کو ہی بند کر دیتا ہوں. اب سے انعام والی رسم جو ہے وہ جاری رہے گی، وہ دن جاری رہے گا، لیکن کسی کو مارنے والا جو ہے یہ معاملہ میں موقوف کرتا ہوں تم دونوں کی وجہ سے. کیا بات ہے، کیا بات. تو کتنی زبردست. اچھا اس شخص نے اگر وعدہ خلافی کی ہوتی اپنی جان بچا لیتا، چلا جاتا، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا. اگر پکڑا نہیں بھی جاتا، جان بچا بھی لیتا، تو جان تو ایک دن جانی ہے، موت آنی ہے، موت اٹل ہے، موت تو آ جاتی. لیکن وہ جب جاتا تو کیا لکھا جاتا؟ وعدہ خلافی کرنے والا لکھا جاتا. دنیا اس کو جو ہے وہ اس کی سرزنش کرتی، بدنام ہو جاتا کہ کیسا شخص تھا کہ دوسرے شخص کو اپنی جگہ پھنسا کر جو ہے نا چلا گیا. لیکن اس نے یہ مثال قائم کی تو الحمدللہ یہ رسم ہی ختم ہو گئی اور بے قصور جو ہے مارے جانے سے بچ گئے. اور اتنا بڑا جو ہے تو یہ وعدے کی پاسداری یہ الحمدللہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کی بدولت جو ہے نا بندے کو دنیا میں بھی ترقی ملتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو فائدہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو یہ یقیناً بہت اہم ٹاپک ہے، یہ اس کو آپ شاید نارمل نہ سمجھیے گا. وعدے کی پابندی بہت ضروری ہے، اور بعضوں کا جب وعدے کی پابندی نہیں ہوتی ہے تو نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو شاید آپ کو ہو اس کا اندازہ کہ کسی نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر آپ نے اس کی جو ہے وہ آپ کے پاس دوبارہ سے اس وعدے کو پورا کرنے نہیں آیا. آپ نے آپ سے وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہیں کیا تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. مثال کے طور پر ایک قرض کسی نے آپ سے لیا، عام طور پر یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کہانی ہے گھر گھر کی، اور ہر ایک کے ساتھ ہی شاید یہ کہیں نہ کہیں پیش آتی ہوگی. یا تو آپ قرض لیتے ہوں گے یا قرض دیتے ہوں گے، ایک نہ ایک تو دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ہر ایک کے ساتھ ہی شاید ایسا ہوتا ہوگا. یا تو آپ کو اللہ پاک نے قرض دینے والا بنایا کہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں آپ، یا پھر آپ لوگوں سے قرض لیتے ہیں، ادھار لیتے رہتے ہیں. یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت ہے نہیں ہے ایک الگ میٹر، اس پہ گفتگو نہیں کر رہے. لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وعدے کی پابندی لوگ نہیں کر پاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں آپ کو 1 مہینے بعد دے دوں گا، 3 مہینے گزر گئے، 7 مہینے گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے، پورا 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر جاتے ہیں، اور ان صاحب کو فرصت ہی نہیں کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کریں. کیوں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال چونکہ دین اسلام ہماری یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں وعدے کی پابندی کرنی ہے، جو وعدہ کیا اس کو نبھانا ہے. یہی مسلمان کی پہچان بھی بتائی گئی ہے. کیا کہیں گے اس پر مزید؟ ہمارے ساتھ پروفیسر حاجی شبیر بھائی بھی ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ علی بھائی، واقعی یہ کئی سارے لوگوں کے لیے ایک نئی صبح ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جو ٹاپکس پر ماشاءاللہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اور سنڈے کے دن جو ہے وہ کیونکہ لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے تو نارملی 6 دن تو لوگ کام میں کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس میں اس طریقے سے یہ پوائنٹس جاب کے دوران سیکھنا یہ شاید ڈیفیکلٹ لگتا ہے. لیکن سنڈے کے دن جو ہے وہ ماشاءاللہ اس ٹاپک پر اور ایسے پیارے ٹاپکس پر آپ کی ٹیم جو ہے وہ ماشاءاللہ لے کر آ رہی ہے، اور ایک نئی صبح کے تعلق سے نیو کانسیپٹ جو ہے وہ نیو باتیں. کیونکہ یہ جو ورڈ ہے وعدہ، ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اس الفاظ کے تعلق سے معلوم تو ہے، لیکن اس کے تعلق سے ماشاءاللہ بھی جیسے ماشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی مظفر بھائی نے جو واقعہ بتایا، اب جو ہے ماشاءاللہ کچھ فرمان مصطفیٰ بھی ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی اب میں جو پیش کروں گا تو یہ ایک لوگوں کے لیے واقعی ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ بھائی اس کے بارے میں ہم نے سنا تو تھا، لیکن اب جب معلومات ہو گئی تو اب ایک وہ ہوگا کہ یار اب تو مطلب جو ہے وہ کوئی ایسا زندگی میں موقع آ گیا یا موڑ آ گیا کہ بھائی وعدہ کیا تو اب اس کو مطلب ادا کرنا پڑے گا. بھائی میں نے بیان میں سنا تھا، ایک نئی صبح کے اندر میں نے اس کے تعلق سے سنا تھا، فرامین مصطفیٰ سنا تھا، واقعہ سنا تھا. تو واقعی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف ایک الفاظ کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں ہوتی تھی، لیکن اس الفاظ کو جو الیبریٹ کیا ہے نا وہ ماشاءاللہ ایک نئی صبح کے ذریعے لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے ماشاءاللہ. میں کچھ سرکار کے مبارک فرمان پیش کرنا چاہوں گا اس کے تعلق سے. فرامین مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مسلمان وعدہ توڑے اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا کوئی بھی فرض قبول نہیں ہوگا. کل ایک عالم صاحب کے بیان میں تھا، اور یہاں پہ جس طریقے سے آیا ہے کہ فرشتوں، تمام انسانوں
اب انسانوں کی تعداد سے تو جو ایک کوانٹٹی وائز تعداد ہمارے سامنے آ جاتی ہے، لیکن فرشتوں کی تعداد اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے. اچھا فرشتے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو موت نہیں ہے، پھر یہ قیامت تک رہتے ہیں، اس وقت پہ مطلب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ موت آئے گی. تو یہ بھی ایک مطلب جو ہے وہ کانسیپٹ ہے کہ کتنی مطلب جو ہے وہ تعداد فرشتوں کی ہوگی. تو جتنی تعداد فرشتوں کی ہے انسانوں کی، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کے لعنت ہے، اور اس کا کوئی بھی فرض جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. اللہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یعنی منافق ہے وہ اسلام کا بول تو رہا ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ عادت سے مطلب لگ نہیں رہا ہے کہ مطلب یہ اس کا فالوور ہے یا اس چیزوں کو مان رہا ہے وہ. تو 3 اس کی نشانیاں ہیں. پہلا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اللہ اکبر. دوسرا، جب وعدہ کرے تو توڑے. اور تیسرا، جب امانت دی جائے تو اس پہ خیانت کرے. تو میں تو سمجھتا ہوں علی بھائی، فرض اور واجب کے معاملات کو مطلب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ اگر دل کی سچی گواہی دے کر دیکھے کہ وعدہ اور امانت کو نبھانے سے بے شک ہمارے اعمال کی حالت چاہے جیسی بھی ہو، لیکن اس کا نبھانا اتنا اثر رکھتا ہے کہ دوسروں کا اعتبار حاصل کرنے میں اور ان کی دل کی تسلی کا سبب بنتا ہے. ایسا ہی. یعنی یہ چیز کو اگر ہم یہاں پہ غور کریں تو ایک چیز ہے کہ اگر ماں باپ، بچے جو ہوتے ہیں نہیں کوڑا کاغذ ہوتا ہے. میں ایڈوکیشن سے واسطہ رکھتا ہوں علی بھائی، میں اس چیز کو مطلب جو ہے وہ بہت گہرائی سے سمجھتا ہوں. یعنی ایز اے ٹیچر اگر میں کچھ کر رہا ہوں یا میں نے کوئی ایسی چیز کیا جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یار مجھے اس کے ساتھ میں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ چیز میرے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کے اندر گھر کر گئی کہ یار جب یہ میرے استاد کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا. جیسے فار ایگزامپل میں نے کسی کو مطلب جو ہے وہ چلا دیا، اب مجھے کلاس میں لیکچر میں کسی کو چلانا نہیں، میں اکیلے بھی اس کو سمجھا سکتا تھا، لیکن وہ چلانے کی عادت میرے کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں گیا، اگر کچھ بھی ہوا تو چلا دو، انہوں نے بھی تو چلایا تھا. تو ماں باپ اگر کچھ کرتے ہیں، یا فار ایگزامپل بچوں کو کھانا، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کھانا کھلانے کے لیے دیکھو پکا ہم بولتے ہیں آپ کھا لو، ہم یہ چیز دلا دیں گے آپ کو، وعدہ کرتے ہیں ان سے، وعدہ کرتے یہ چیز دلا دیں گے آپ پکا. اب بعد میں مطلب جو ہے وہ بچہ کھا بھی لیا، کئی دن گزر گئے، اب بچے کے ذہن میں تو ہے کہ یار یہ چیز انہوں نے کہا تھا، اب وہ چیز دلا ہی نہیں رہے. اب ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو کھلا تو دو، کھا تو لے گا، بولتے ہیں بعد میں دلا دیں گے اس کو. اب بچے کے ذہن میں آ گیا انہوں نے بولا تو ہے، دلایا نہیں ہے. اب پھر کبھی مطلب یہ بھی ہوگا کہ مطلب جو وہ بچے کو ہوم ورک کرنا ہوگا، باپ نے کہا بیٹا کر دو، ہوم ورک کر دو، ہم کر دیں گے، ہم آپ کو مطلب یہ چیز دلا دیں گے. اب بچہ سوچیں گا یہ صرف بولتے ہیں کرتے نہیں ہے. یعنی ایک نیگیٹو مطلب چیزیں جو ہوتی ہے نا، بچہ یہ سیکھے گا بھی آگے، پھر یہ بھی کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کرے گا، پھر ظاہر جی برابر ہے، پھر وہ دوسروں کے ساتھ میں بھی اس طریقے سے کرے گا. اچھا فرینڈس جو ہوتے ہیں، ینگ جنریشن آج جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے. ماشاءاللہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ نوجوان ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے. اب ان کے اندر تو کیریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے. یہ جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں، اب اس میں بھی مطلب یہ چیز ہوتی ہے، کوئی نوٹس وغیرہ لینا ہوتا ہے یا کسی کا کوئی ورک وغیرہ کرنا ہوتا ہے. کالج میں تھا اور وہ نہیں آ پایا کسی دن، تو کسی اور کے پاس سے ورک لے رہا ہے. اب ورک لینے کے لیے مطلب جو بکس لے کر تو گیا، وعدہ کیا رہے میں 2-3 دن میں دے دوں گا. اب وہ بیچارہ جس کی وہ فون کر رہا ہے، اس کو پڑھائی کر رہا ہے، اس کے مطلب جو وہ کلاسز ہے، اس کے ایگزام آ رہے ہیں، اب وہ بندہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس طریقے سے مطلب جو ہے نا انسان تو غلط کر دیتا ہے. آپ نے فار ایگزامپل کسی نے وعدہ خلافی کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ، اس کے خاندان اور اس کے کیریکٹر پر جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ یار اس کو برابر تربیت نہیں ملی، اس کو یہ چیز کسی نے سکھائی نہیں، اس کو اس کے ماں باپ نے سکھایا نہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کرا ایک نے، لیکن ماں باپ اور اس کے جو خاندان ہے وہ اس کے اندر شمار ہو جاتے ہیں کہ یار ان کا خاندان ایسے ہی ہے، یار ان کا مطلب ان کے ماں باپ ایسے ہی ہے، ہاں یہ بھی ایسا ہے تو اس کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں گے. تو اس کے لیے مطلب جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک وعدہ خلافی بندہ کر کے مطلب جو ہے وہ پیچھے بیٹھ گیا، لیکن اس سے اس کی اولاد کا، اس کے خاندان کا، اس کے ماں باپ پر جو غلط اثر پڑتا ہے معاشرے میں، پھر کوئی بھی ایک شخص کی وجہ سے اس کے خاندان پر بھی مطلب جو ہے وہ پھر وہ نہیں کرے گا کہ یار جب یہ شخص ایسا ہے نا تو پھر اس کے خاندان کے شخص میں بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے، یار ان سے مطلب واسطہ نہیں رکھنا چاہیے. صحیح، زبردست، ماشاءاللہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے. مزید بھی اس کو ہم آپ سے ان چیزوں کو شامل کریں گے کہ وعدے کی خلاف ورزی کہاں کہاں ہوتی ہے. جیسے آپ نے ایک مثال دی کہ کالجز کے اندر بھی ہوتا ہے، اسکولوں کے اندر بھی ہوتا ہے. بعض اوقات طالب علم اپنے استاد سے، اسٹوڈنٹ جو ہے نا اپنے ٹیچر سے بھی بعض اوقات وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیچر بھی وعدہ خلافی کر دیتے ہوں، ماں باپ کے اپنے مثال دی. اور بھی بعض اوقات ہم شراکت دار ہوتے ہیں آپس میں، جو بزنس کرنے والے ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان مثالوں کے ذریعے سے بھی اور کن کن مقامات پر یہ وعدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پر ڈسکس کریں. وعدے کی پابندی کی جہاں تک بات چلی ہے مظفر بھائی، اگر ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کو دیکھیں، ابھی تو ایک آپ نے واقعہ بیان کیا وہ تو اپنی جگہ تھا،
لیکن اگر اب اپنے بزرگوں کو دیکھیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مبارک زندگیوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے مبارک انداز دیکھتے ہیں، اولیاء کرام کی مبارک سیرت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو واضح طور پر ملتا ہے کہ ان حضرات نے جو مثالیں قائم کی ہیں اور وعدے کی پابندی کی جو اعلیٰ مثالیں قائم کی، وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ کچھ اگر آپ اس طرح کی مثالیں بیان فرمائیں تاکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں، پتہ تو چلے کہ ہمارے بزرگان دین نے جو ہے وعدے کو کس کس انداز سے نبھایا ہے۔ جی بالکل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کا بھی ایک واقعہ ہے۔ جی، ایک شخص جو ہے کسی کے باغ میں داخل ہوا، اونٹ اس کا جو ہے وہ باغ میں چرنے لگا، تو جو باغ کا مالک تھا اس نے ایک پتھر اٹھا کر جو ہے اونٹ کی طرف پھینکا، اوہ، تو اونٹ کی آنکھ جو ہے ضائع ہو گئی۔ اس شخص کو غصہ آ گیا تو اس نے اس شخص کو دھکا دیا، وہ یا گھونسا مارا اس طرح سے، اب وہ زمین پر گرا اور وہ کمزور شخص تھا، بوڑھا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، اب چونکہ یہ اس طرح سے اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن یہ معاملہ جب پیش ہوا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور جو اس کے ورثاء تھے نا، انہوں نے اس کے اوپر دعویٰ کیا، تو یہ شخص جو ہے کہیں دور سے آیا ہوا تھا، نوجوان تھا، اس نے کہا میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن اس نے میرے جب اونٹ کو مارا تو میں نے غصے میں اس کو مارا، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے ہلکی سی ضرب سے جو ہے نا یہ اس کی جان چلی جائے گی۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان تو چلی گئی، اب ورثہ جو ہے اس کا بدلہ چاہ رہے، تو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سارا معاملہ یہ دیکھا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ اگر ورثہ چاہ رہے ہیں نا تو اس کے بدلے جو ہے تمہاری بھی جو جان تمہیں دینی پڑے گی، اور یہ معاملہ جو انصاف کا اس طریقے سے ہوگا۔ تو وہ نوجوان جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے اور آپ کا جو فیصلہ ہے میں اس کو بالکل قبول ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے نا کچھ دنوں کی مہلت دے دیجئے، میں اپنے شہر سے مطلب یہاں پر آیا ہوا ہوں، میں واپس جاؤں گا اور مجھے کچھ ضروری کام ہے، وہ کام نپٹا کے میں واپس آؤں گا۔ تو وہی معاملہ ہوتا ہے کہ اب جان جانے کی باری ہے اور کوئی وقت مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، تو مہلت کس طرح سے دی جائے؟ تو آپ اس نوجوان سے بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کون ضامن بنے گا، کون ضمانت دے گا کہ تم واپس آؤ گے؟ تو وہ نظر ڈال رہا ہوتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی زبردست، وہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے، آپ نے اس کو سچا جانا، آپ اپنی طرف سے ضمانت دیتے ہیں۔ اب وہ ضمانت لے کے وہ نوجوان بھی چلا جاتا ہے، اس کے پاس کچھ امانتیں تھیں، کچھ دیگر جو بھی کام کرنا تھا وہ سب نپٹا کر جلد سے جلد وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر ویسے ہی سچویشن تھی جس طرح کا وہ واقعہ تھا، یہ واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھی دور میں ہوا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری جمع ہیں، لوگ جمع ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف بھی بڑا مشہور تھا۔ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ وقت ہونے پر اگر وہ شخص نہیں آیا نا تو اس کی جگہ حضرت ابو ذر غفاری انہوں نے ضمانت دی تھی، تو ان سے پھر وہ قصاص لیا جائے گا۔ تو اب یہ معاملہ ہونے ہی والا تھا کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ نوجوان بڑی تیزی سے پہنچتا ہے اور بڑی اس کو تشویش ہوتی ہے، اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ میرے محسن ابو ذر غفاری خیریت سے تو ہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ الحمدللہ اگر اور دیر ہو جاتی تو پھر ان کو یہ سزا دے دی جاتی۔ تو اب وہ حاضر ہوتا ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے جب آنا ہی تھا، تجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہی تھا، تو یہاں سے گیا کیوں تھا؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میرے پاس ہے نا کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اگر یہاں میری جان چلی جاتی نا میں کسی کو خبر نہیں کر پاتا، اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے نا لوگوں کی امانتیں جو ہے وہ امانت میں خیانت کر کے چلا گیا، امانتیں اس نے پہنچائی نہیں، تو میں یہ دھبا اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے جو ہے نا پہلے وہ امانتیں لوگوں کے سپرد کی، بتا دیا کہ یہ امانتیں فلاں کو دینی ہے، اور پھر میں واپس حاضر ہوں۔ تو یہ واقعہ دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے ورثاء سے بھی جو ہے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، اور اس کا خوں بہا جو ہے نا وہ بیت المال سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی اتنا بڑا مرتبہ، آپ نے مطلب ایک باہر کے شخص کو جو نہیں جانتا تھا، یعنی پرانا دور کتنا پاکیزہ تھا، عہد کی، وعدے کی پابندی، پاسداری کس طرح سے لوگوں میں ہوتی تھی کہ لوگ انجان لوگوں کے بارے میں بھی نا گواہی دے دیتے تھے، ضمانت لے لیتے تھے۔ اور آج تو حال یہ ہے نا کہ کوئی اپنے پہچان والے، اپنے رشتہ دار، بلکہ اپنے عزیز کی بھی آج ضمانت نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج بلکہ کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہوتے، بھائی کچھ لون لینا ہے، کچھ رقم لینا ہے، کسی کو کھڑا کر دو سامنے، کوئی مجھے نہیں پہچان رہا ہے نا، بھائی آپ کی کسی پہچان والے سے رقم دلا دیجئے، بعد میں معلوم تو یہ پھنسے گا، تو یہ آدمی لے کر جو ہے لے کے نکلنے کے لیے تیار ہے۔
کہ بھائی میں ایک بار لے لوں, میں ایک بار حاصل کر لوں. اچھا اس میں اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں. ایک چیز بعض لوگ جو ہے نا وعدہ یہ سوچتے ہیں کہ میں جب کہوں گا وعدہ کرتا ہوں میں تب وعدہ ہوگا, تو ایسی کوئی چیز, یا بعض لوگ یہ سمجھا دیتے ہیں بات سے کہ بھائی میں وعدہ نہیں کرتا, میں کوشش کروں گا, یا ایک دم پکا نہیں بولتا ہوں, اگر ہو سکا تو میں کروں گا. تو اس سے سامنے والا بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ بھائی یہ پاسبل ہوگی, یا کسی نے نیت کیا تھا تو وہ اس چیز کو انجام دے گا, اور اگر نہیں کر پایا کسی وجہ سے تو اس کے لیے ایک راہ ہوتی ہے. لیکن جب آدمی پکا یقین دلا دے, ہاں بھائی میں کر دوں گا, آپ کا یہ کام ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے, تو یہ وعدے کی خلاف ورزی کے معاملے میں آتا ہے. انشاءاللہ اگر کوئی کہے ساتھ میں کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضرت امام اعظم کا بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی خلیفہ کے جو دربار میں تھے, اور وہاں کوئی ایک شخص موجود تھا, اور آپ نے ایک مسئلہ جو ہے نا لوگوں کو بیان کیا تھا کہ اگر حلف اٹھایا جائے, اگر عہد کیا جائے, تو اس کے ساتھ اگر کوئی انشاءاللہ کہے گا متصل اس سے جڑا ہوا, تو پھر جو ہے نا اس کی ایک دم پابندی اس پہ ضروری نہیں رہے گی. اور اگر اس نے دور کر دیا اس کو انشاءاللہ کہنا بعد میں کہا, تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے اتنی ضروری نہیں رہے گی, مطلب اس کے لیے پھر ضروری رہے گی, فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اس میں. اب یہ دوسرے ایک عالم وہاں پر موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس طرح کا معاملہ جو ہے کرنے میں کیا حرج ہے, اگر وہ بعد میں بھی کہہ دے انشاءاللہ تو کیوں ایسا وہ ہوگا. تو امام اعظم نے فرمایا, بادشاہ کے دربار میں تھے, کہ حضرت یہ جو عالم صاحب جو بیان دے رہے ہیں اور اس مسئلے کی دوسری چیز بتا رہے ہیں, یہ لوگوں کو جو ہے نا آپ کی وفاداری سے آزاد کرانا چاہتے ہیں. لوگوں کو آپ کے جو کوئی بادشاہ بنتا ہے, خلیفہ بنتا ہے, آج لیڈران بھی جو بنتے ہیں, کوئی عہدے پر فائز ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ایک قسم لی جاتی ہے اور ایک حلف اٹھایا جاتا ہے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ لوگ آپ کے سامنے نا آپ کی وفاداری کا عہد کریں گے کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں, ہم آپ کی رعایا ہیں, ہم آپ کی اس میں رہیں گے, رعیت میں رہیں گے, آپ کے ساتھ وفاداری رکھیں گے, حلف اٹھائیں گے اور گھر جا کے انشاءاللہ کہہ دیں گے, تو آپ کے اس حلف سے آزاد ہو جائیں گے. تو میں نے جو مسئلہ بتایا وہ اپنی جگہ درست ہے. اگر اس طرح سے کرنے لگے لوگ تو سامنے مطلب کہیں گے, حلف اٹھائیں گے, وعدہ کریں گے, اور بعد میں انشاءاللہ کہہ کے اسی مجلس میں نہیں کہا, فوراً نہیں کہا, بعد میں کہہ کے آزاد ہو جائیں گے. تو اب وہ عالم صاحب بڑے گھبراتے ہیں, بولے نہیں آپ کا جو مسئلہ بتایا ہوا ہے وہ درست ہے, میری غلطی ہے. اور پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آج یہ آپ نے کیا بیان کیا, میری تو جان چلی جاتی اگر خلیفہ جو ہے ناراض ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ ہی نے مطلب اس کی شروعات کی تھی. تو اس طرح سے یہ معاملات جو ہے نا وعدے کے نبھانے کے, اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ وعدہ جو ہے نبھانے کے لیے, پورا کرنے کے لیے, انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی نے وعدہ کیا کسی جگہ ملنے کے لیے, جی, تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے. اب وہ شخص بھول گیا آنے کے لیے اور پورا دن نکل گیا, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اس شخص کا وعدہ تھا وہ آئے گا. آج ہمارے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو تو ہم تھوڑی بہت دیر رکیں گے. آج تو فون, موبائل, میسج, اور آج لوگ مطلب بات کر کے کنفرم کر کے آتے جاتے ہیں, یا کسی وجہ سے فون سوئچ آف ہو گیا, بات نہیں ہو پا رہی, تو تھوڑی دیر رک کر آدمی چلا جاتا ہے. ایسا ہی. لیکن انبیاء کرام ایسی شان والے تھے اور وعدے کی ایسی پاسداری کرنے والے تھے کہ پورا دن آپ وہیں پر تشریف فرما رہے. اب وہ اگلے دن جب وہ شخص آیا, بولے حضرت میں بھول گیا تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں موجود رہے. تو اس طرح کا کہ واقعات انبیاء کرام علیہ السلام سے منقول ہے, اور کس طرح سے پاسداری کرتے تھے. تو قرآن پاک میں بھی الحمدللہ ان کی تعریف بیان کی گئی, اور ان کو سچا جو ہے نبی, یہ الحمدللہ سچا ہونا اور یہ وعدے کی پاسداری کرنا, یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی وصف ہے, اور ان کے صدقے میں ان کے ماننے والے بھی وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, جو ان کو ماننے والا ہے, جو ان کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اور پھر ابھی جو آپ نے ایک روایت بھی سنی, شبیر بن سنائی تھی کہ منافق کی جو 3 علامتیں ہیں, جی, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اذا عاہد غدرا, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو یہ اب دیکھ لیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور نبی پاک نے جو علامت بیان فرمائی ہے یہ منافق کی علامت ہے. تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور وعدے کی خلاف ورزی بھی کرے, وعدہ خلافی بھی کرے, تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. مسلمان تو وہ ہے کہ جو بول دیا نا بس اس پر قائم رہے بس, ٹھیک ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اپنی بات سے منہ نہ پھرے, جسے کہتے ہیں زبان کا پکا. یہ زبان کا پکا ہے. کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وعدہ کر دیا اس کو پورا کرتے ہیں, اگرچہ اس میں ان کو اب نقصان بھی ہو جائے
ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ اور ان کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں اچھے پہچانے جاتے ہیں، جس کے تعلق سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ جھوٹ بولتا ہے، ہر بات میں وعدہ خلافی کرتا ہے، ہاں یہ کام کر دوں گا، وہ کام کر دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یوں جو ہے نا پھر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر گر جاتا ہے، لوگ پھر اس پر اعتبار نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کے پاس کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، کچھ اس کو رقم رکھوانے کو تیار نہیں ہوں گے، لوگ اس کو قرض نہیں دیتے، قرض مانگنے آئے گا، پتہ ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا واپس دینے والا آدمی نہیں ہے، اس نے پہلے کئی لوگوں کا کھا کے بیٹھا ہے، اور یہ بس وعدہ کرتا ہے کہ میں دے دوں گا، 2 مہینے بعد دے دوں گا، 10 دن بعد دے دوں گا، اتنے دنوں بعد دے دوں گا، اور یہ دیتا نہیں ہے، پھر لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، تو لہذا جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تو برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی اس ٹاپک پر اور کچھ سنیں گے، اس سے پہلے آئیے کچھ کلاموں کی جانب بڑھتے ہیں، کچھ فرمائشیں لیتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی کچھ فرمائشیں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ خواجہ پیر اشرفی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں یہ کلام سنا دیجیے۔ نہال احمد انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی مجھے یہ کلام سنا دیجیے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برائے مہربانی مجھے تیرا نام خواجہ معین الدین یہ کلام سنا دیجیے۔ مجاہد اشرفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ کلام سنا دیجیے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مکین و مکاں تمہارے لیے یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ سہیل خان، امداد کن امداد کن یہ منقبت سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ محمد ندیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ کلام سنا دیجیے، آ گیا اسلامی لشکر کربلا کی ریت پر۔ بنت عبد القدیر، السلام علیکم السلام۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں یہ کلام سنا دیجیے۔ بنت احمد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی، میں احمد آباد گجرات سے ہوں، میرے نانا جان حضرت مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیجیے اور کلام سنا دیجیے، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ اللہ آپ کے نانا جان کو سلامتی عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور انشاءاللہ کلام بھی سناتے ہیں۔ محمد نور الدین قادری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی کو اور ایف جی این ٹیم بھائیوں کو مبارک سلام کر رہے ہیں۔ وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی ماشاءاللہ فرمائشوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام حسین ہے اور مجھے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب اور بھی میسیجز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد حسن نام ہے، میری فرمائش ہے یہ کلام سنا دیجیے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے۔ محمد شہزاد دانی لمڑا احمد آباد سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ واہ، بہت سارے کلام ہیں بھائی، انشاءاللہ کچھ کلاموں کی فرمائش جو آپ نے کی ہے اس کو ہم شامل کرتے ہیں، ہمارے نعت خواں جو سنانا چاہیں۔ وائس بھی ہے، چلیں اس کو بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد المجید بھائی بول رہا ہوں احمد آباد سے۔ مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ آمین انشاءاللہ تعالی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ جی اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ علی بھائی، میرا نام محمد شعیب رضا ہے، اور تمیم بھائی سے عرض ہے کہ مجھے جو تمہارا سب سے فیوریٹ کلام اعلیٰ حضرت وہ سنائیں مجھے۔ جی بھائی تمیم بھائی، آپ کے لیے آزمائش، کون سا کلام بھائی سب سے فیوریٹ کون سا آپ کا؟ کون سا کلام آپ کا سب سے فیوریٹ؟ کلام اعلیٰ حضرت، وہ بھی خاص کر دیا نا، کلام اعلیٰ حضرت میں جو فیوریٹ ہے۔ ماشاء اللہ، چلیں انشاءاللہ کچھ کلاموں کو شامل کرتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لم یاتی نذیرک فی نظرنا
پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا بس خام نوا رضا نئی طرز میری نئی رنگ میرا حج نئی طرز میری نئی رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر سوارے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے مدینے کے آقا دو عالم کے داتا مدینے کے آقا دو عالم کے داتا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے امداد کن از بند غم آزاد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد
شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلام احمد میں سگے ستان محمد میں سگے ستان محمد قابل فخر ہے موت میری قابل فخر ہے موت میری قابل رشک ہے میرا جینا میرے دل میں ہے یاد محمد اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بہت سارے کلاموں کو شامل کیا انشاءاللہ مزید بھی آپ کی فرمائشوں کو ہم دیگر پروگرامز میں شامل کرتے رہیں گے چونکہ وقت مختصر ہے انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں جنہوں نے ہمیں کالز کی جنہوں نے میسیجز کیے ہیں جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کروں گا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گفتگو چل رہی تھی وعدے کی پاسداری وعدے کی پابندی کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے بزرگوں کے انداز کو سنا اور دیگر احادیث کریمہ کو بھی آپ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی کتنی اہمیت کو بیان فرمایا. اچھا
شبیر بھائی نبی پاک کے اگر خود کے انداز کو دیکھیں ہم، ایک تو فرمان تھے نبی پاک کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وعدہ کرنے والا ہو، وعدہ خلافی نہ کرے، اور جو فرامین آپ نے سنا ہے، خود نبی پاک کا اس حوالے سے کیا انداز تھا؟ ماشاءاللہ بالکل جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے آقا ہمیں سکھانے کے لیے آئے ہیں، تو ماشاءاللہ ہمارے نبی کے ہر ایک انداز سے، ہمارے نبی کے ہر ایک کردار سے، ہر ایک الفاظ سے ہمیں واقعی مطلب جو بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے. وہ خوش نصیب ہے، وہ مقدر کا سکندر ہے علی بھائی، جو ہمارے پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے انداز اور ان کے فرمان پر عمل کرنے والا بن جائے. سبحان آج نارملی ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ کسی کو بھی دیکھ کر جو ہے نا وہ سیکھ لیتا ہے. کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے، کوئی مطلب کرکٹر ہوتا ہے کہ بھائی اس نے مطلب اس طریقے سے کیا، یا اس نے اس طریقے سے کپڑے پہنا، اس نے اس طریقے سے اپنے فزیکل اپیئرنس کو رکھا، تو یار میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس نے کیا تو چلو میں بھی کرتا ہوں. بھائی میں جس کو پسند کرتا ہوں وہ فیس پر کریم کون سی لگا رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے اسمارٹ دکھ رہا ہے، تو چلو یار میں بھی فالو کرتا ہوں کیونکہ اس نے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اچھا ہی ہوگا. تو لوگوں کو جب فالو کر رہے ہیں ہم تو کیوں نہ ہمارے نبی کو فالو کریں. جب نبی کا نام آتا ہے نا علی بھائی تو بریلی کا امام یاد آتا ہے. بے شک اعلیٰ حضرت کی شان واقعی مطلب نرالی ہے. بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرما دی کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیٹ سے کم. یعنی ہم اگر کسی کو مطلب جو ہے وہ فالو کریں تو دیکھ بھی لے نا کہ وہ فالو کرنے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. تو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیٹ سے کم. اور پھر عقیدے کی بڑی پیاری بات جو ہے وہ ایمان کی حفاظت والا کانسیپٹ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیٹ سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. یعنی کسی کے طریقوں کو اگر فالو کر رہا ہوں تو میں اپنے ایمان کی ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن سرکار کے فرمان پر اگر میں عمل کرتا ہوں، میرے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوں تو للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. کیونکہ مسلمان ہو کر پیدا ہونا یہ آسان ہے، لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. تو بڑی مطلب جو ہے وہ باریکی والی بات ہے. میں نارملی ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے وقت سوسائٹی میں نا لوگ ہے نا بہت ساری چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں. جیسا اگر میں بزنس کی بات کروں تو ٹی ڈی ایس سسٹم ہوتا ہے. میں میرے ٹی ڈی ایس کا پیپر وغیرہ کیا ہے، جی ایس ٹی ہے، میں کسی کو جی ایس ٹی دے رہا ہوں تو میرا جی ایس ٹی کا معاملہ کیا ہے، میرا سیلری سلپ وغیرہ کا معاملہ کیا ہے، میرا پروموشن کا کیا ہوگا، میرے جاب کی پوسٹ کا کیا ہوگا، میرے ریٹائرمنٹ کے بعد کا میرا گریچوٹی میرے پینشن کا معاملہ کیا ہوگا. یعنی یہ چیزیں جو میری زندگی سے، میرے کاروبار سے، میرے خاندان سے، میرے فیوچر سے، میرے بچوں کے مستقبل سے کنیکٹ رکھتی ہے، تو ان چیزوں کو فارملٹیز کے ساتھ میں بالکل عمل کر رہا ہوں. لیکن جو میرے کردار سے، جو میرے اخلاق سے، جو میرے کیریکٹر سے کنیکٹ رکھتی ہے اس چیز کو مطلب جو ہے وہ کبھی کبھار بندہ بہت لائٹلی لے لیتا ہے. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے نا تو اس کے ذہن میں مظفر بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے پورا کرنا تھوڑی ہے. یعنی ذہن میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بول تو دوں مجھے تھوڑی پورا کرنا ہے، میں کہاں مطلب پورا کرنے والا ہوں. جیسے مثال کے طور پر بزنس کا اگر کیا جائے، فار ایگزامپل کوئی کسی کو پنکھا بیچ رہا ہے، آپ لے کے جاؤ، پکا کچھ بھی ہوگا نا پکا میں بیٹھا ہوں نا، آدھی رات کو بھی فون کر رہا میں موجود ہوں، میں مطلب جو ہے وہ کمپلیٹ کر دوں گا. ارے میں گارنٹی دیتا ہوں، وارنٹی دیتا ہوں، آپ لے کے جاؤ. اب وہ بندہ لے کر گیا، وہ بات نہیں، آپ بولے فین خراب ہو گیا، پھر بولا جاتا ہے ارے ہم نے فین کی تھوڑی بات کی تھی، اس کی بلیڈ کی بات کی تھی، وہ فین تو خراب ہو گیا تو لینا پڑے گا آپ کو. وہ بلیڈ اگر کچھ ٹوٹ گیا ہے تو وہ ہم دے دیتے آپ کو. یعنی کہ وہ فین کی مشین مہنگی آتی ہے، اب بات بول کر دے دو گیا پکا آپ لے کے آؤ ہم دے دیں گے. ارے کیا لے کے آئے گا اور کیا دو گے یہ کلیئرٹی کرنا ضروری ہے نا. تو اس طریقے کا مطلب جو معاملات ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ بول دو دوں پورا کس کو کرنا ہے. جاب کے اندر بھی اسی چیزیں ہوتی ہے نا، جیسے بعض اوقات اگر کسی کو ضرورت ہے کسی ورکر کی نا، اب اس کو بلا تو لیا، اب وہ جناب بولتا ہے کہ سر مجھے جو ہے نا 30,000 سیلری چاہیے. اب وہ بولتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں پر آؤ، ابھی آپ 20 لے لو، 2 مہینے بعد آپ کے ہم بڑھا دیں گے، میرا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے. اب چونکہ اس کو ضرورت تھی اس نے لے لیا، اب 2 مہینے کے بعد اس بیچارے کو ضرورت تھی ظاہر ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ سر کب بڑھے گی. ارے ہاں بڑھاتے ہیں، 1 مہینہ اور رکو. 1 مہینے کرتے کرتے سال گزر جاتا ہے، وہ بیچارے کی نہ سیلری بڑھتی نہ کچھ ہو پاتا. اچھا پھر اس میں کیا ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ میں ایسا ہوا نا کہ میں کسی نے کسی کے وعدہ خلافی کی، اب وہ بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ ہوا نا اب میں بھی کروں گا. یہ جو چیز ہے نا ایک کے ساتھ میں دوسری مطلب جو وہ کنیکٹ مطلب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بویا جا رہا ہے وعدہ خلافی کر کے، ہم معاشرے کے اندر اور بیج بو رہے ہیں کہ لوگ بھی تیار ہو رہے ہیں میرے ساتھ. اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی میں بھی کروں گا لوگوں کے ساتھ اور آگے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہا جاتا ہے نا. تو یہی ہو رہا ہے پھر ظاہر ہے جیسا آپ لوگوں کے ساتھ سلوک کرو گے ویسا ہی لوگ آپ کے ساتھ سلوک کریں گے، جیسا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کریں گے. کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے نا، دنیا مکافات عمل ہے. یہ آپ کو آپ کا آئینہ دکھائے گی. یہاں پر جیسا آپ لوگوں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ
کیا جائے گا. تو لہٰذا آپ دیکھیے اگر آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ وعدے کی پاسداری کا معاملہ کرتے ہیں, لوگوں کے وعدوں کا احترام کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, آپ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ پورا کریں گے. اگر کوئی بندہ ایسا ہے نا کہ جو مشہور ہے وعدے کو پورا کرنے میں, اس سے جب کوئی بندہ وعدہ کرے گا نا تو اس کو پورا کرے گا. یہ شاید میری بات کو آپ سمجھ پا رہے ہوں, ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری مثال ہے. لہٰذا علی بھائی میں اس کی ایک چیز میں اچھا بعض لوگ اس میں کیا ہوتا ہے نا, ایک شبیر بھائی یہ بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے نا, جیسے وعدے کی بات چلیے 5 منٹ, نہیں کچھ بھی کام ہے نا. اچھا اب مثال ہے بھائی, یہاں سے ایک بندہ رہتا ہے, ایک مان لیجئے تھانے میں کوئی بندہ رہتا ہے, ٹھیک ہے, یا ممبئی کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں رہتا ہے, اب جناب پنویل میں رہتا ہے, اب فون کرے گا نا, بس میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں بھائی. اب 15 منٹ میں مطلب آنا کیا پاسبل ہے؟ کیسے بندہ آئے گا یار 15 منٹ؟ جب بھی اس کے مطلب تکیہ کلامی بن گیا نا, کچھ لوگوں کی عادت بس 5 منٹ بول کے جناب وہ 50 منٹ نکل جاتے ہیں, وہ آ نہیں پاتا ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب یہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ کچھ وقت میں فار ایگزامپل بینیفٹ ہو گیا. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کاروبار کرتے تھے, مارکیٹ وغیرہ میں تھے, کچھ لوگوں کا مطلب انہوں نے وہ جیسا نارمل ہوتا ہے وعدہ بول کے فراڈ وغیرہ کر دیا جی. اب وہ لوگ پریشان, اب وہ کہیں اور دوسری جگہ پر چلے گئے, وہاں پہ کچھ لوگوں سے مطلب پرابلم کیا, پھر تیسری جگہ پہ چلے گئے. آج علی بھائی ان کے پہلے گھر کی شادی سے مطلب جو ہے وہ ان کے بچوں نے ان کو مطلب گھر سے وہ کر دیا کہ یار ہم کو تمہارے ساتھ میں رہنا نہیں ہے, تم فراڈ کر دو, لوگ ہمارے پاس آتے پیسے نہیں نکلے, تو ان کے بچوں نے ان کو وہ کر دیا, انہوں نے دوسری شادی کی, وہاں سے مطلب ریجیکشن ہو گیا. آج وہ بندہ اکیلا رہتا ہے, اور کچھ دنوں پہلے طبیعت خراب تھی تو ان کے دوستوں نے پیسے جمع کر کے ہاسپٹل میں علاج کروایا, اولاد نے یہ بھی نہیں کیا. یعنی تم نے اگر کسی کے میں برا کیا, تم نے کسی کے پیسے کا مطلب وہ کیا, آج تمہارے اپنوں نے تم کو ٹھکرا دیا, آج تم جو ہے وہ اس عمر میں 55-60 سال کی عمر میں جو ہے وہ تم اکیلے زندگی گزار رہے ہو. کیا فائدہ ہوا اس طریقے سے پیسہ وہ کر کے, کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے ایک بڑی رقم کسی کو آپ نے وہ کر دیا, فراڈ کیا, بڑی رقم آ گئی, تم یہاں وہاں گھوم بھی لیے, لیکن آج زندگی کے اس پڑاؤ پر جہاں تم ناتی اور پوتوں کے ساتھ میں کھیلنے کا مطلب وقت گزار سکتے تھے, ان کے سے مطلب ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکتے تھے, آج ایک کیسے گھر میں رہ رہے, وہ ایک ایسے فیملی کے ساتھ میں رہ رہے جن کو وہ پیسے دے رہے کہ بھائی میں تمہارے کو پیسے دوں گا, مجھے بنا کر کھلاؤ, حالانکہ وہ ان کے لیے اسٹرینج پیپل ہے, یعنی ان کے اپنے گھروں میں موجود ہے اور ان کو آنے کی پرمیشن نہیں کیا تم ہمارے گھر میں مت آؤ, اور یہ دوسروں کے گھر میں جن سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس طریقے سے وہ شخص زندگی گزار رہا ہے. یعنی یہ وعدے کی پابندی اور کتنی ضروری ہے. دھوکہ دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں مثال میں نے بات کی نا ابھی کہ مکافات عمل ہے, جیسا آپ لوگوں کے ساتھ کرو گے تو آپ کے ساتھ کیا جائے گا. یہ ایک مثال نہیں ہے, شاید اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اس طرح لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, پھر لوگ ان کے ساتھ معاملات نہیں کرتے ہیں. یہ جو بزنس مین لوگ ہیں شاید میری باتوں کو وہ بھی سمجھیں گے کہ بزنس کے اندر جس کے حوالے سے مشہور ہو جانا ہے کہ یار یہ بندہ پیسہ کھانے والا ہے, یہ پیسہ کھاتا ہے, پیسہ لے لیتا ہے پھر واپس لوٹاتا نہیں ہے. اس طرح کے کئی لوگ ہیں, شاید میں کہوں تو کروڑ پتی ہوں گے, لاکھ پتی ہوں گے, اللہ نے بہت دیا ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں ایسی کیوں لت ان کے اندر پڑی ہوئی ہے, عادت پڑی ہوئی ہے کہ لوگوں سے لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں چونکہ کاروبار کے اندر ڈیلنگ ہوتی ہے, اس کے اندر قرضوں کا معاملہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. لوگ چونکہ ایک بڑی رقم ہوتی ہے تو بعض اوقات چکانے میں ٹائم لگتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ بزنس بندہ کرتا ہے تو سب چیزیں اس کو کرنے پڑتی ہے, اپنی رقم اس کو رکھوانا پڑتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ نے کسی سے رقم لے لی اس کو دینے کا نام ہی نہیں لیا. بیچارہ اس کے بھی ظاہر اپنے گھر والے ہیں, اس کی اپنی فیملی ہے, اس کا پریوار ہے, اس کا خاندان ہے, اس کی بھی زندگی اس طرح آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, اس کے بھی سارے معاملات ہیں. تو یوں اگر بندہ اپنے اوپر غور کرے کہ میرا مال لے کر کوئی نہ دے تو مجھے کتنا برا لگے گا. وہ بھی انسان ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اچھا برتاؤ کریں, آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا برتاؤ ہوگا. مزید اگر اس حوالے سے کچھ اور فرمانا چاہیں مظفر بھائی. یہ وعدے کی پاسداری, بہت سارے واقعات ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر 2 صحابہ جو ہے وہ کہیں سے آ رہے تھے راستے میں, تو بعض دشمنان اسلام نے ان کو روکا اور کہا کہ تم جا رہے ہو بدر کے میدان میں, جا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ایک طرح سے ہجرت کر کے جا رہے تھے, تو ان سے لوگوں نے وعدہ کرا لیا کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں ہمارے خلاف جو ہے نا وہ لڑنا نہیں ہے. تو وہ وعدہ کر لیتے ہیں. اب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں
تو اب جو ہے صفیں گویا بنائی جا رہی ہے. اب معاملہ جو ہے معرکے کا ہونے والا ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا واقعہ سنا نا تو ان کو صفوں سے الگ کر دیا. اللہ اکبر. تم جو وعدہ کر کے آئے اور دوسروں سے بھی وعدہ, صرف مسلمان کا مسلمان سے وعدہ نہیں بلکہ اگر دوسروں سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے نا تو وہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے, ہمیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. دشمن ہے وہ تو جان کے دشمن. تو آج جو لوگ ابھی جیسے شبیر بھائی نے بات بتائی کہ لوگوں کا مطلب جو ہے نا کہتے وقت ہی, وعدہ کرتے وقت یہ دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مطلب مجھے یہ وعدہ پورا کرنا ہے, تو وہ تو صاف جھوٹا ہو گیا, وہ شخص وہ جھوٹا ہے. اسی طرح جو دعوت کھانے جائے اور بلایا ہوا نہیں ہے, اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ ایسی جگہ جا رہا ہے کہ اس کو بلایا ہی نہیں گیا, تو وہ ایک طرح سے ڈاکو, ایک طرح سے چور ہے وہ. تو جو شخص ایسے پہلے ہی وعدہ, ہاں جو بندہ وعدہ کرتا ہے یا قرض بھی اگر اس کے اوپر ہو جائے, اس کی ادا کرنے کی نیت ہے, اب وہ نہیں دے پا رہا ہے, وہ کوشش کرتا رہے, دعا بھی کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں, تو جو لوگ ایسی کوششیں کرتے ہیں نا ان کا انتظام بھی ہو جاتا ہے, سامنے والا اس کو رعایت بھی دے دیتا ہے. اب بعض ایسے لوگ ہیں, ایک کا کسی نے بتایا تھا مارکیٹ کے اندر, مطلب وہ ان کا سب گارمنٹس وغیرہ کا کاروبار ہے, انہوں نے کیا کیا 4 لوگوں سے الگ الگ 25 لاکھ جو ہے تم دو, تم کو میں سب بنا کر دوں گا, 25 لاکھ تم دو, ایسی 4 پارٹیوں سے جو ہے انہوں نے 1 کروڑ روپیہ جمع کر لیا. اب 1 کروڑ روپے کا اس کو مال دینے کی بجائے نا کیا کیا, گاؤں میں یا کہیں باہر جو ہے نا انہوں نے ایک پراپرٹی خرید لی. اچھا, ایک پراپرٹی ان کی اپنی ہو گئی. اب یہ سامنے والے جو مطالبہ کر رہے ہیں نا, بھائی یا تو میری رقم واپس دو یا مجھے مال دو, اس کا میں دوں گا, بنا کے دوں گا, تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا, اور جو کرنا ہے کر لو. آج لینے والوں کا یہ انداز ہے نا, بھائی جو کرنا ہے. یا پھر بعض لوگ ایسے بن جاتے ہیں, بھائی مارنا ہے تو مار لو, پیسہ تو ہے نہیں میرے پاس, تو اب وہ سامنے والا بھی مجبور ہو جاتا ہے. یا پھر بعض لوگ اس میں کرتے بھی ہیں, قانونی بھی کارروائی کرتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں پولیس میں, کورٹ میں معاملہ جو پہنچاتے ہیں, لیکن آج وہ حل نہیں ہوتا ہے, تو بعض لوگ مہلت دیتے ہیں. یہ انداز اپنانا, یہاں تک کہ قرض کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا اور قرض خواہ جو ہے نا وہ ناراض ہے, وہ مانگ رہا ہے, وقت پورا ہو چکا ہے, یہ نہیں دے رہا ہے, تو اب یہ چاہے نماز پڑھ رہا ہو, چاہے حج کر رہا ہو, مسجد کے اندر ہو, اس کی گناہ کا میٹر جاری ہے جب تک وہ راضی نہیں ہوتا. ہاں وہ مہلت دے دے, اگر ٹھیک ہے بھائی ابھی نہیں تو 4-6 مہینے بعد, پوری رقم ایک ساتھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا, اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے گناہ کا میٹر جو ہے نا وہ جاری ہو جاتا ہے. اور کیش مطلب رقم ہونا ہی ضروری نہیں, وہ اپنا گھر بیچ سکتا ہے, اپنی زمین بیچ سکتا ہے, گاڑی بیچ سکتا ہے, گھر کا کوئی فرنیچر, کوئی سامان, موبائل ہے قیمتی, جو بھی چیزیں بیچ کر اگر وہ رقم ادا کر سکتا ہے تو اس کو ادا کرنی پڑے گی, پہلے اس کو ادا کرنا ہے. لیکن لوگ آسانی سے آج جو ہے لینے میں وعدہ خلافی. اچھا جو لوگ رینٹ پر رہتے ہیں, اب مالک مکان نے مطلب ڈپازٹ کی رقم لے کے رکھی ہے, کبھی مالک گھر خالی کرنے کی بات آتی ہے تو مالک مکان کا بھی رقم روک لیتا ہے, ہاں دے دوں گا میں, رک جاؤ, یا خرچ ہو گئی ہے, اب دوسری پارٹی آئے گی, جب اس سے ملے گا نا تو میں دے دوں گا, آپ ایک کام کرو خالی کر دو. ان لوگوں نے تھوڑے دن کے بعد بولا ہے, اب وہ جو جس نے رقم دی تھی ہیوی ڈپازٹ کی, اس کو رقم واپس نہیں مل رہی ہے, وہ بیچارہ چکر کھا رہا ہے. اسی طرح جو کرایہ دینے والا ہے, وہ بھی میں 10 تاریخ کو دے دوں گا, میں 1 تاریخ کو دے دوں گا, اور تھوڑا کچھ پرابلم ہو گیا ہے, اس مہینے سیلری تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے, خرچ ہو گیا ہے, رقم میں نے گاؤں بھیج دی ہے, میں 15 تاریخ تک دیتا ہوں, اچھا میں 25 تاریخ تک دیتا ہوں. اچھا ایک کام کیجئے, ڈپازٹ میں سے نا آپ کاٹ لیجئے میرا جو ہے. تو ڈپازٹ بھی آدمی ایک جو ہے وہ ضمانت کے طور پر رکھتا ہے کہ بندہ اگر یہ چلا گیا, گھر خالی ہو گیا, لائٹ بل باقی ہے, کوئی نقصان ہو گیا تو میں اس میں سے کور کر لوں گا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈپازٹ کی رقم ختم کر کے اور پھر اپنی رقم چڑھا کے 2-4 مہینے اور رہ گئے, بھاڑا بڑھا دیا, لائٹ کا بل نہیں بھرا, مینٹیننس نہیں بھرا. اب جاتے وقت کیا ہوتا ہے بھائی, ان کی رقم گھر والے کے اوپر نکلتی اور وہ فرار ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا بہت فائدہ حاصل کرنے کے لیے وعدے پہ وعدہ کر کے اب دے دوں گا, تب دے دوں گا. اچھا جو نیت رکھے, اچھا بعض اوقات لوگ کہیں کسی سے کچھ کام کا وہ کہا جاتا ہے نا, تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہو سکا تو میں ایک دم پکا نہیں بولتا ہوں, تو اس کی بات سے آدمی سمجھتا بھی ہے کہ بھائی یہ نا کوئی ایک دم اس کا کنفرم نہیں ہے. لیکن جب آدمی کنفرم ایک دم بولتا ہے نا تو سامنے والا ڈیپینڈ ہو جاتا ہے, نہیں بھائی یہ کام کر دے گا, یہ فلاں کا کام اس نے بولا تھا تو یہ ہو جائے گا, یہ آنے اس کو بولا ہوں تو یہ آ جائے گا. اگر کچھ پرابلم ہو رہی ہے, ایک اسلامی بھائی پریل میں تھے ہمارے ساتھ, تو وہ بتایا کرتے تھے, ان کا ایک دوست تھا, تو وہ اس کا ایک جملہ مطلب بڑا دلچسپ ہوتا تھا. وہ کچھ بات ہوتی نا, بھائی یہاں آؤ گے, بھائی یہ کام کرو گے, تو وہ کہتا تھا ہاں آؤں گا, کروں گا, اگر کوئی آسمانی یا سلطانی نہیں ہوئی تو کروں گا, آسمانی سلطانی نہیں ہوئی تو کروں گا. تو ایک بار وہ ان کے دوست جو تھے انہوں نے پوچھا, یہ کیا کہتے ہو بھائی تم آسمانی سلطانی؟ تو بولے آسمانی جیسے
بہت زیادہ بارش ہو گئی, کوئی طوفان آ گیا, کوئی مطلب جو نیچر کی طرف سے جو بھی معاملات آتے ہیں, کوئی ایسے ڈیزاسٹر ہے, تو ایسا کچھ معاملہ ہوا, اور سلطانی یعنی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاملہ ہوا, اگر اس طرح کی کوئی چیز آئی نا تو میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہوں, مطلب کہ بھائی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا نا تو میں پورا کروں گا, تو میں مطلب آؤں گا. تو یہ بھی سیکھنے کی ایک چیز ہے, مطلب کہ بندہ اگر ایسی کوئی چیزیں آئیں اور بہت مجبوری میں پڑ گیا آدمی, تو پھر اگر وہ نہیں کر پایا اور اس کی نیت تھی پورا کرنے کی, تو پھر وہ اس میں یہ نہیں ہوگا. لیکن جو نیت ہی نہیں رکھتا ہے, کام کرنا ہی نہیں ہے اس کو, اور زبانی خالی ایسی بول رہا ہے, تو بڑا جو پھنس رہا ہے وہ. ایک مجھے یاد آ رہا ہے, آپ کی گفتگو کر رہے تھے بیچ میں مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہی شہر کی بات ہے. ایک شخص جو ہے وہ ہمارے شہر میں نیا کسی اور شہر سے آیا, تقریباً 10-12 سال ہمارے یہاں رہا نا ہمارے شہر میں, اور اس نے ایک اپنی پہچان اس انداز سے بنائی ہوئی کہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی اور مسجد میں آنے لگا, اور مسجد میں نمازیں پڑھنا, اور ایک لوگوں سے اس نے اخلاق سے ملنا, ایک مطلب لوگ اس کی گرویدہ ایک طریقے سے ہوگا نا. یہ مطلب ریئل ایک میں واقعہ بتا رہا ہوں, یہ اس طرح کی مطلب باقاعدہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے ہمارے اپنے شہر کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایک وقت آیا کہ 10-12 سال 15 سال تک وہ رہا لوگوں کے ساتھ, اس نے اچھے انداز سے رہنا شروع کیا, اور اس نے جو ہے نا ایک پراپرٹی کا چھوٹا موٹا کوئی کام کرنا شروع کیا نا, کہ میں اب لوگوں کو اس نے یہ باور کروانا شروع کیا کہ جو ہے نا میری ایک پراپرٹی کا بزنس ہے, میں جناب آپ مجھے پیسے دیں گے, میں آپ کے پیسے وہاں لگاؤں گا, اور جناب میں اتنے مہینے بعد آپ اتنے پیسے جمع کرائیں, ہر مہینے اتنے دیجیے اتنے پیسے جمع ہوں گے, میں آپ کو اتنی شاندار پراپرٹی لے کر دوں گا. چونکہ لوگ اس سے امپریس ہو چکے تھے, اس کی باتوں سے, اس کے انداز سے لوگ جناب متاثر ہو چکے تھے. اب ایک وقت آیا کہ اس نے کئی لوگوں سے پیسے لے لیے نا, اس نے کسی سے 2 لاکھ, کسی سے 5 لاکھ, کسی سے 3 لاکھ, لوگ چونکہ اس سے متاثر ہو چکے تھے. اب چونکہ داڑھی بھی اس کے پاس تھی صاحب, اور نمازی بھی تھا, وہ نمازیں پڑھنا آیا کرتا تھا, داڑھی بھی تھی, اور کرتا پجامہ پہننا اس نے شروع کر دیا. اب ایک وقت آیا کہ پھر وہ فرار ہو گیا, اور تقریباً 50 لاکھ روپیہ مختلف لوگوں سے لے کے وہ تو بھاگ لیا. اب جناب لوگ اس کو فون کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں, فون اس کا جناب بند ہے. اب تھا بھی دوسرے شہر کا, اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ آیا تھا کہاں سے, چونکہ اس نے یہاں آ کے پہچان بنا لی, رہنا شروع کیا, کرائے سے مکان لے لیا. اب وہاں پر اس کو لوگ گئے, جس شہر کا تھا وہ, چونکہ معلوم تھا کہاں کا, لوگ وہاں بھی پہنچے اس کو تلاش کرنے کے لیے, چونکہ بڑی رقم تھی, 50 لاکھ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے. لوگ اس گاؤں کے شہر کے اندر گئے تو پتہ چلا وہ تو وہاں پر بھی نہیں ہے. تو گیا کہاں, تو ڈھونڈتے کئی مہینے گزرے, اس کا پتہ نہ چلا. تو یوں بھی ہوتا ہے, مطلب لوگ فراڈ کرتے ہیں, اور جو بات چلی کہ امانت میں خیانت, اور پھر جناب وعدہ کر کے مکر جانا. وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پراپرٹی دلاؤں گا, تمہارے ان پیسوں کے ذریعے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی, تمہارے پاس عالی شان مکانات ہوں گے. اس طرح کے لوگوں کو ورغلا دیا, چونکہ اب بیچاری وہ قوم تھی بولی والی, لوگ اس کے ہتھے چڑھ گئے, اور ایک وقت آیا کہ اس کے 50 لاکھ لوگوں کے وہ لے کر فرار ہو گیا. تو یوں بھی ہمارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں. اچھا, بعض لوگ جو ہے نا اس کو مطلب ہم تو اسلامی تعلیمات جو پیش کر کے وعدہ اہم کتنا ہے, اس کو پورا کتنا کرنا ضروری ہے, یہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے وعدے کو ایک دم لائٹلی مطلب وہ کر لیا. ایک شاعر نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, یعنی نشہ جو بھی تھا سب ہوا ہو گیا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. یعنی ایک انداز لوگوں کا بن گیا ہے کہ بھائی وعدہ, اصل وعدہ وہی ہے جو توڑ دیا جائے. وعدہ جو ہے نا مطلب وفا کرنا, حالانکہ وفا کرنا ضروری ہے. جی ہاں. اسی طرح کا ایک سیاست داں جو ہے, وہ کوئی کینڈیڈیٹ تھا الیکشن کے ٹائم پہ, مطلب ہے نا وہ لوگوں سے نکلا, اپنا پرچار لوگ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے ووٹ دیجیے گا, یہ میری نشانی ہے, میں جیت گیا تو یہ کروں گا وہ کروں گا. یہ سیاست دانوں کے بھی وعدے جو ہے بڑے یہ ہوتے ہیں کہ بھائی بہت سارے وعدے جو کرنا ہے کر لو, پھر بعد میں جب ایک بار جیت گئے تو پھر کس نے سننا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. تو خیر وہ وعدے اپنی مہم میں نکلا ہوا تھا. ایک شخص کے پاس گیا, بہت اس کو سمجھایا اور کہا کہ آپ ہے نا الیکشن میں نا مجھے ہی ووٹ دیجیے گا. اب اس نے, وہ شخص جو ہے نا تھوڑا سچا تھا اور اپنی باتوں کا, وعدے وغیرہ کا جو ہے پابند بھی تھا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نا کسی اور سے وعدہ کر چکا ہوں, آپ سے پہلے کوئی اور کینڈیڈیٹ آیا تھا اور اس نے جو ہے نا مجھے کافی سمجھایا, تو میں اس کی پارٹی سے جو ہے وہ متاثر ہوں, میں نے ذہن بنا لیا اور میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس کو ووٹ دوں گا. اب یہ سامنے والے کینڈیڈیٹ نے دیکھا اس نے کہ مطلب کسی اور سے وعدہ کر لیا ہے, تو اس کو وعدے سے ہٹانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ الیکشن کے موقع پر جو ہے نا وعدہ کرنا اور بات ہوتی ہے اور پورا کرنا اور بات ہوتی ہے. تو اس سے وعدہ کیا ہے نا تو کوئی ضروری نہیں آپ پورا کریں, آپ مجھے ووٹ دے دیجیے گا. تو جب یہ سامنے والا یہ دیکھتا ہے نا تو اس کو جواب دیتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں.
یعنی آپ کے نزدیک یہی مطلب فارمولہ ہے نا کہ وعدہ کرنا اور پورا کرنا ضروری ہے، تو ٹھیک ہے میں آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ سمجھ لینا مطلب مجھے جس کو دینا ہوگا دوں گا. آپ کہتے وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے تو میں آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، یعنی میں نہیں پورا کر سکا تو میری کوئی پکڑ نہیں مطلب. تو یہ انداز آج لوگوں نے نا بہت اس کو لائٹلی بنا دیا ہے. جی جیسے کو تیسا ہے، تو ہاں جیسا تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. جیسا ہم نے یہ بات سنائی تو ظاہر ہے پھر وہی ہو، اس کو کون ووٹ دے گا پھر پتہ ہی ہے. ابھی سے چونکہ ابھی سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. امیر اہل سنت نے الحمدللہ جو ہے یہ تربیت بھی فرمائی ہے، چونکہ دعوت اسلامی بہت بڑا کام کر رہی ہے. بہت سارے ہمارے جامعات مدرسۃ المدینہ ہیں، تو قربانی کی کھالیں بھی جن دنوں جمع کی جاتی تھی، اب آج کل تو بہت اس کا معاملہ اب اس کو سمجھو ترک ہی کر دیا گیا، اتنا کم اس کا ریٹ وغیرہ ہو گیا ہے. لیکن جن دنوں کھالیں وغیرہ جمع بھی ہوتی تھی اور مدارس میں دی جاتی تھی، تو امیر اہل سنت کی طرف سے تاکید ہے، تربیت ہے کہ اگر کوئی اور سنی ادارے والا، کوئی مدرسے والا، کوئی سنی مدارس میں سے کسی نے پہنچ کے کسی سے وعدہ کر لیا ہے، گھر والوں نے وعدہ کر دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اپنی قربانی کی کھال یہاں دیں گے، اب آپ وہاں پہنچ گئے اور وہ وعدہ کر چکے ہیں، وہ وہاں کی رسید لے چکے ہیں، خالی زبانی بھی کہا ہے نا، وہ اگر آپ کو دے بھی رہے ہوں اپنی قربانی کی کھال تو بھی آپ لے جا کے یا تو مطلب خود پہنچائیے یا ان کو دے دیجئے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے. یعنی ہمیں ضرورت رہتے ہوئے بھی ہمیں کسی اور کا حق نہیں مارنا ہے، اور ہمیں کسی کو وعدہ خلافی نہ کرنے دینا ہے، نہ اس کو مشورہ دینا کہ نہیں کوئی بات نہیں وہاں مت دیجیے یہاں دیجیے، بلکہ آپ اس کو کروائیں، یا اگر وہ آپ کو دے بھی دینا تو ان مدرسے والوں تک اگر آپ جا سکتے ہیں تو وہ کھال وہاں لے کر. ماشاء اللہ یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، جینے کا ایک انداز بنائے، آپ کی ایک پہچان بنے، لوگ اس انداز سے آپ کو پہچانے کہ یار کیا مطلب آدمی ہے، وعدہ کرتا ہے تو پھر مطلب مثالیں قائم کر دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو بہت ساری کی ہے اور بھی یقیناً واقعات ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں شامل کرنی تھی، لیکن چونکہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، اجازت وقت نہیں دے رہا ہے، تو آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اور وقت بھی چونکہ اجازت نہیں دے رہا ہے. انشاءاللہ پھر ہمارا پروگرام الحمدللہ ہفتے میں 4 دن لائیو ہوتا ہے، ہر جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار. نیکسٹ ویک بھی آپ دیکھیں، اس کے بعد بھی ماشاءاللہ اب آنے والے کچھ دنوں بعد تو ماہ سفر المظفر بھی آ رہا ہے، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا مہینہ، تو کچھ ہم ذکر رضا بھی انشاءاللہ دھوم دھام سے کریں گے، آپ کو مناقب اعلیٰ حضرت بھی سنائیں گے. پھر اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے سبحان اللہ، ماہ ربیع الاول، نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں بھی کریں گے. پھر اس بار تو ماہ ربیع الاول جو ہے نبی پاک کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو بہت دھوم دھام سے انشاءاللہ اس مرتبہ ہم ایک نہیں صبح کو بھی خاص ایک شاندار طور پر منائیں گے ہم انشاءاللہ. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگوں کو ابھی سے ترغیب دلانا شروع کریں کہ یہ پروگرام دیکھیں، ایف جی این چینل کے پروگرامز کو دیکھیں. ابھی سے عشق رسول انشاءاللہ لوگوں کے سینوں میں موج زن ہونا شروع ہو جائے گا. آئیے اصلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کائنات عز و جل،
ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے، لوگوں کے ساتھ وعدے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، دنیا جہاں میں جہاں کئی تیرے بندے تیری بندیاں مولا بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کے شکار ہیں، اب سب پر اپنا فضل فرما، سب پر کرم فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہمارے ناظرین اور حاضرین میں یا اللہ جتنے بھی لوگ ہم یہاں پر جمع ہیں یا جو اس وقت اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں مولا، سب کے دل میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، کچھ آرزویں ہوتی ہیں، کچھ مرادیں ہوتی ہیں۔ اے رب کریم، تو سب کے حال جانتا ہے، سب کے معاملات جانتا ہے، سب کی سچویشن سے تو باخبر ہے۔ رب کریم، جو بھی بندہ جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جو جائز تمنا رکھتا ہے دل میں، اس کی جائز تمناؤں کو اپنے حبیب کے صدقے پورا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو